وہ بندہ جو شریعت کا ماہر نہیں ہے کہ اس کے لیے اجتہاد کرنا جائز ہے، یعنی خود بخود اس کے پاس وہ عالم بھی نہیں اور بڑا عالم بھی نہیں، قرآن و سنت میں غور کر کے مسئلہ نکال بھی نہیں سکتا، تو کیا اب وہ خود ہی قرآن پاک میں جیسا کیسا اس کا دماغ چلتا ہے غور کر کے جو مسئلہ میں عمل کر لے گا؟ نہیں، کہ جائز نہیں۔ اجتہاد کا حق مجتہد کو ہے، اگر بندہ مجتہد ہے تو وہ اجتہاد کرے اور اس کو اجتہاد کا حق ہے، کوئی مسئلہ نکالے عمل کرے، دوسرے بندے بھی اس سے پوچھ کے عمل کر لیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ مجتہد نہیں ہے تو وہ کسی مجتہد سے پوچھ کر، شریعت کے ماہر سے پوچھ کر عمل کرے گا۔ تو سعودیہ والے حضرات بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اجتہاد کا حق نہیں ہے، بلکہ مجتہد ہونے کے لیے قرآن و سنت کا ماہر ہونا ضروری ہے، جبکہ غیر مقلد ہر بندے کہتے ہیں نا اماموں کو تقلید نہ کرو، کسی کے پیچھے نہ لگو، ہر بندہ خود تحقیق کرے۔ ہر بندہ خود تحقیق کیسے کر سکتا ہے جب ہر بندے کے پاس قرآن و سنت کا وافر علم ہی نہیں ہے، تو نہ اس میں اجتہاد کر سکتا ہے، نہ جو ہے وہ تحقیق کر سکتا ہے۔ یقینی بات ہے کہ اس کو کسی کی تحقیق کے پیچھے لگنا پڑے گا۔ تو یہ اختلاف بہت بڑا ہے، اور گمراہی کی بڑی وجہ فرقہ اہل حدیث نے جو پھیلائی ہے اور ان میں جو بڑی وجہ پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہر بندے کو تحقیق کا حق دیتے ہیں، ہر بندے کو کہتے ہیں یہ ہم ہی اجتہاد کرو۔ ہر بندہ ان کا جو ہے شاید اجتہاد کے معنی بھی اس کو آتے کہ نہیں آتے، لیکن وہ کہتے ہیں جی میں نے اجتہاد کیا اور میں نے یہ مسئلہ سمجھا ہے۔ وہ اجتہاد تو نے کیسے کیا؟ تو قرآن پاک شاید یہ دیکھ کر پڑھنے نہیں آتا، تو حدیث کا بھی تجھے سند صحیح طرح پڑھنے نہیں آتی، اور تو کہتا ہے کہ میں نے اجتہاد کیا۔ تو اجتہاد کا مطلب قرآن و سنت میں غور کر کے مسائل کو نکالنا، جو مسائل بظاہر معلوم نہیں ہے تو ان کا حل نکالنا۔ اب یہ کام شریعت کے ماہر کا ہے، ہر بندے کا نہیں۔ سعودی علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی اجتہاد کا حق مجتہد کو ہے، وگرنہ ہر بندے کو اجتہاد کا حق نہیں۔ یہ فتاوی اسلامیہ ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 41 اس کا، اور صفحہ نمبر 244 241 244 اس میں لکھا ہے کہ بھئی ہر بندہ اجتہاد نہیں کر سکتا، اجتہاد وہ کرے گا جس میں اجتہاد کی شرائط پائی جاتی ہیں، وگرنہ اس کے لیے اجتہاد جائز نہیں ہے۔ مجموعہ رسائل مسائل فتاوی نجدی علماء کے فتاوی کا مجموعہ یہ بھی ہے چھپا، مجموعہ رسائل مسائل، تو اس کی جلد نمبر 2 ہے، تو صفحہ نمبر 255 ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ شریعت کا ماہر نہیں بن سکتا نہ ہے، تو لہذا ہر بندے کو اجتہاد کا حق نہیں کہ قرآن و سنت میں غور کر کے جو ہے نا جیسے مسئلہ سامنے آئے تو ایسے ہی جو ہے نا اب لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا، ایسا نہیں، بلکہ مجتہد کے لیے شرائط ہیں، جو بندہ ان شرائط پہ پورا اترتا ہے وہ اجتہاد کر سکتا ہے، وہ مسائل نکال سکتا ہے قرآن پاک سے، ہر بندہ نہیں۔ اسی طرح فتاوی اسلامیہ میرے پاس موجود ہے، اس کی 4تھی جلد ہے، اور 4تھی جلد کا بھی صفحہ نمبر 158 ہے، اس میں بھی لکھا کہ ہر بندہ اجتہاد نہیں کر سکتا، ہر آدمی مجتہد نہیں، بلکہ اجتہاد وہ کر سکتا ہے جس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہو، قرآن و سنت کا ماہر ہو۔ 4تھی جلد اس کا صفحہ نمبر 158 ہے۔ تو خیر یہ مسئلہ بھی صاف ہوا کہ سعودیہ والوں میں اور فرقہ اہل حدیث میں یہ اختلاف ہے کہ کیا اجتہاد کے لیے خاص شرائط ہیں کہ نہیں، تو یہ شرائط کے بغیر ایسے ہی ہر بندے کو اجتہاد کا حق دیتے ہیں فرقہ اہل حدیث کے لوگ، جبکہ جو ہے سعودی علماء جو ہے وہ ہر بندے کو اجتہاد کا حق نہیں دیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے اجتہاد کرنا ہے اس کے اندر فلاں شرائط پائی جائیں تو وہ اجتہاد کر سکتا ہے، وگرنہ اس کو اجتہاد کا حق نہیں، بلکہ وہ مجتہدین کی بات کو مان کر اس پر عمل کرے۔